نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی وفات پا چکے تھے۔ آپ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور اپنے دادا کے زیر کفالت تھے، جناب عبدالمطلب جو تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کا نام رکھا گیا محمد احمد، جس کے بارے میں پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ بچے کے دودھ پینے کا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کو اٹھا کے بیت اللہ شریف میں لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، آپ کی خیر کے لیے، برکت کے لیے، عافیت کے لیے، قبولیت کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں میں اس کا رواج تھا کہ ایک بچے کو مختلف عورتیں دودھ پلا دیتی تھیں، تو رضائی رشتوں کا بہت زیادہ جو ہے دودھ والے رشتے، اس کو عربی میں رضائی رشتے کہتے ہیں۔ رضا، را، ضاد، الف اور عین، رضاع، یہ دودھ پینے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا عربوں میں بہت زیادہ وہ تھا، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وہ رشتے جو نسب کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وہی والے رشتے رضاعت سے بھی، دودھ پینے سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ جس طرح باپ، بیٹا، ماں، بہن، پھوپھی، خالہ اور ان میں سے بہت سارے رشتوں کی آپس میں حرمت ہوتی ہے، یعنی پھوپھی ہے، خالہ ہے، اور اسی طرح ماں، دادی، نانی، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں۔ ماموں بانجی کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، یہ نسبی رشتے ہوتے ہیں۔ یہی والے رشتے دودھ پینے سے بھی ہو جاتے ہیں۔ رضائی بھائی، رضائی بہن، رضائی خالہ، رضائی چاچو، رضائی ماموں، رضائی دادا، رضائی نانا، ٹھیک ہے، رضائی پھوپھی، یہ سارے رشتے دودھ پینے سے بھی۔ اور نسب کے اندر جو رشتے ایک دوسرے میں آپس میں نکاح حرام ہے، دودھ پینے میں بھی وہی والے رشتے آپس میں نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ عربوں میں اس کا بہت زیادہ وہ تھا، رضاعت، دودھ پینے پلانے کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جن عورتوں کے دودھ پلانے کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک تو مشہور ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، جو نبی علیہ السلام کی دائی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں تھی۔ اور دوسری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہی تھا، ابو لہب جس کو کہتے ہیں، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے بہت برا بلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ۔ اور ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب کہتے ہیں شعلے، چمک، تو اس لیے بہت خوبصورت تھا، اور اس کا چہرہ ایسے سرخ تھا، ایسے پتہ چلتا تھا کہ اس میں سے شعائیں نکل رہی، ایسا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے ایک وہ تھی، تو اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو قرآن نے یا اسلام نے اس کو بعد میں پھر ابو لہب، عرب تو اس کو خوبصورتی کی وجہ سے کہتے تھے، اور اسلام نے اس کو ابو لہب کہا کہ آگ والا، آگ والا یعنی جہنم والا، تو قرآن نے ابو لہب اس پہ رائے میں اس کو کہا۔ تو بہرحال اس کی باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، بعض لوگ اس کو صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، صوبیہ نام نہیں تھا، سا کے ساتھ جو صوبیہ ہوتا ہے نا، صوبیہ، تو یہ ابو لہب کی جو باندی تھی اس کا نام صوبیہ نہیں تھا، اس کا نام سویبہ تھا، سویبہ، سا، واو، یہ، بے اور ہے، سویبہ۔ جیسے صوبیہ لکھتے ہیں، صوبیہ میں با پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، تو یہ سویبہ جو ہے اس میں یہ پہلے اور با بعد میں، سویبہ اس کا نام تھا۔ بعض لوگ اردو کی کتابوں میں یا ایسے بیان کرنے میں اس کو صوبیہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ پڑھنے کی غلطی ہے، اصل وہ اس کا نام سویبہ تھا۔ اس نے بھی دودھ پلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی آپ کی رضائی والدہ تھی۔ اس طرح دو عورتوں کا اور بھی ذکر ملتا ہے،
وہ زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ذکر ملتا ہے کہ 2 اور عورتیں بھی تھیں قریش کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد جو یہی سویبہ تھی، اس نے جا کے ابو لہب کو یعنی اپنے مولا کو یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے۔ تو چونکہ بھائی تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے جناب عبداللہ، اور ایک انتظار تھا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور بیٹیوں کا عربوں میں بہت بڑا بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور بیٹا ہو جائے تو بہت ہی خوشی ہوتی تھی حد سے زیادہ، کیونکہ اس جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیٹی کے حوالے سے یہاں تک کے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بیٹیوں کو درگور ہی کر دیا، دفن ہی کر دیا کہ بیٹی کو کون سنبھالے گا اور اس کی لاج کون رکھے گا۔ تو بہرحال جب یہ سویبہ کو خبر ملی کہ عبداللہ کے گھر یعنی حضرت آمنہ کے بیٹے پیدا ہوئے، اس نے جا کے ابو لہب کو اپنے مولا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، آپ کی بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ بڑا خوش ہوا۔ اسی خوشی میں اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لیے بعض سیرت کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھڑی ابو لہب نے میری ولادت کی خبر سن کر میری وجہ سے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس گھڑی میں جہنم کے عذاب میں اس کے لیے تھوڑا تخفیف ہو جاتی ہے، آگ ہلکی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ تو یہ روایات میں یہ بات ملتی ہے، اتنی مستند روایت نہیں ہے لیکن ہے، تاریخ کی روایات میں یہ بات موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ عربوں کی ایک روایت تھی کہ جب کسی کو کوئی خبر دیتا نا، خوشخبری سناتا کہ جی آپ کا قبیلہ جیت گیا ہے، آپ پاس ہو گئے ہو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ان کی روایت تھی خوشخبری دینے والے کو فوراً گفٹ دیتے، کوئی چیز بھی دستیاب ہو بس گفٹ میں خوشخبری دینے والوں کو۔ تو یہ اس معاشرے میں روایت سمجھی جاتی کہ خبر دینے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، اس کو ایسے نہ چھوڑا۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا نا تو وہ اپنے کپڑے ہی اتار کے دے دیتے تھے گفٹ میں، قمیض، کیونکہ کپڑا تو بہت کم تھا، جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کپڑا نہیں تھا، بس زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 چادریں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، اس کو استعمال، اور کسی کے پاس کرتا ہو یا چوغا ہو تو یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ عربوں میں اس کی روایت نہیں تھی، رواج نہیں تھا، تو یہ اپنے چوغے دے دیتے تھے، گھوڑے دے دیتے تھے، اونٹ اس کو جو دستیاب ہو وہ دے دیتے، مختلف چیزیں جو ہے وہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بڑا زبردست واقعہ ہے اسی پر کہ عربوں میں یہ روایت تھی کہ جب کسی نے کوئی خوشخبری دی تو اس کو کچھ نہ کچھ فوراً دے دیا۔ یہ غزوہ تبوک اسلام کا ایک بڑا زبردست مارکہ ہے رومیوں کے ساتھ، جنگ اس میں نہیں ہوئی، آگے چل کے اس کا ذکر آئے گا۔ یہ 9 ہجری میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 9ویں سال اسلام اپنی پوری شان و شوکت میں جب تھا، تو اس وقت یہ مارکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم والے کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں اور مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، آپ کو اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ اس مرتبہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں آپ کھلا اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلاں کے خلاف لڑنا ہے، لیکن اب اعلان بھی ہوا تھا کہ تبوک کیونکہ بڑا لمبا سفر تھا، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی بھی بالغ مرد کو جو لڑ سکتا ہے مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، سب نکلیں گے، سوائے بوڑھوں کے، سوائے عورتوں کے، سوائے بچوں کے، سوائے معذوروں کے، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ 30,000 لوگ اس لشکر میں تھے، 30,000 مسلمانوں کا یہ لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا یہ، یعنی اسلامی تاریخ کا گویا کہ نبی علیہ السلام کی جتنی غزوات ہوئی، جنگیں ہوئی، ان میں سے یہ بڑا لشکر ہے۔ حالانکہ مکہ جب فتح ہوا تو اس میں بھی 10,000 لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو تبوک میں یہ اس کے بعد ہوا تبوک کا مارکا، تو اس میں 30,000 لوگ تھے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا، اور یہ وہ وقت تھا سخت گرمی تھی، اور 30,000 کا لشکر اس نے پیدل جانا تھا، اور ایسے بھی تھا کہ ایک سواری پر 3 لوگ تھے، تو یہ پیدل ہی جا رہے تھے، اور شدید گرمی میں، اور ادھر مدینہ طیبہ کی حالت یہ تھی کہ کھجوریں بالکل تیار تھیں، اور لیٹ کرنے کا ایک ذرا بھی موقع نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ کے جایا جائے، اور مدینہ والوں کی ساری گزر اوقات کھجوروں پہ تھی۔ تو یہ اعلان ہو گیا، سب لوگ نکلے، تو مخلص مومنین میں سے 3 بندے
آج کل میں نہیں جا سکتا. تینوں مخلص، دو ان میں سے وہ تھے جو بدر والے تھے، یعنی بدر میں بھی شریک ہوئے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ اسلام میں اور صحابہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم مانے جاتے تھے. یعنی ان کا ایمان اتنا اعلیٰ درجے کے تھا کہ ان کے بارے میں اگر کوئی شک کرے تو فوراً کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے جو بدری کے بارے میں شک کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. اور بدر والے سے کوئی بڑی غلطی ہو جاتی تو کوئی کہتا ہے اس کو سزا دیں، اس کو پکڑیں، اس کو پوچھیں، تو کہتے تھے آپ کو نہیں پتہ یہ بدر والا ہے. ایک موقع پہ کسی نبی علیہ السلام کی مجلس میں کوئی بات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. پاس کھڑے ہوئے دوسرے بندے نے کہا آپ کو نہیں پتہ یہ بدر والا ہے. تو یہ بدر والوں کی اتنی شان تھی، بڑی حیثیت رکھتے. تو دو اس میں بدری بھی تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، یہ دو صحابی تھے، یہ بدری تھے. اور تیسرے حضرت کعب بن مالک انصاری تھے. اب نبی علیہ السلام یہ کیوں نہیں جا سکے؟ انہوں نے کہا کہ پیدل جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو زبردست قسم کی طاقتور اونٹنیاں، ہم کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے. یہ پیدل ہے، 30,000 لوگ ہیں، ایک دن میں کتنا فاصلہ طے کریں گے؟ بہت لمبا سفر ہے، ہم 10 دن بعد بھی گئے تب بھی ان کو پہنچ جائیں گے. تو یہ آج کل میں کہ ہم کل چلے جائیں گے، ہم پرسوں چلے جائیں گے، ہم شام کو نکلتے ہیں، چلو کل صبح سویرے نکلیں گے، صبح کوئی اور کام آ گیا، کرتے 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 یہ رہ گئے. تو نبی علیہ السلام جب تبوک میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ وہ کعب کدھر ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے شعراء میں سے تھے. جو کعب بن مالک تھے یہ نبی علیہ السلام کے شاعر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ رجزیہ جنگ کے جو اشعار ہوتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے جنگ کے موقع پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کدھر ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا، اس کو کیا وہ کیوں نہیں آیا؟ تو کسی نے کہا جی کہ لگتا ہے اس کو بھی اپنی کھجوروں نے نہیں آنی ہے. تو پاس دوسرے بندے نے کہا کہ ذرا خیال کریں، کعب بڑا مومن ہے، پکا بندہ ہے، کوئی اور بات ہوگی اس لیے نہیں آیا ہوگا. اچھا ادھر جب کعب ابن مالک جو تھے جب یہ بازار میں نکلے انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو کوئی مرد نہیں ہے، جو تو یا بوڑھے ہیں یا لنگڑے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہیں. وہ تقریباً 80 لوگ تھے، وہ بھی نہیں گئے. اب نبی علیہ السلام چلے گئے، وہاں سے واپسی ہو گئی، آپ واپس تشریف لے آئے. ادھر ان کو پتہ چلا کہ لشکر تو واپس ہو گیا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا، تو حکم تھا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے مدینہ طیبہ میں رہنے کی، اب ہم کس طرح سے سامنا کریں؟ بڑے پریشان ہیں. ان کا بڑا دردناک واقعہ، کسی موقع پہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، یہاں تھوڑا سا میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو منافقین آپ کے پاس آئیں گے اپنے بہانے لے کر، آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، ان سے پوچھ تاچھ نہیں کرنا. کہ جب آپ آئے تو منافق جاتے تھے ملنے کے لیے، کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میری بیوی بیمار تھی، بعض نے کہا جی کہ ادھر تو یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو وہ گورے ہیں خوبصورت اور میں تو عاشق مزاج بندہ ہوں، تو میں نے کہا میں پھسل جاؤں گا، میں اس لیے نہیں گیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ جو ہے نا میری بیوی بہت بیمار تھی، کسی نے کہا میں خود بیمار. تو نبی علیہ السلام سب کو کہتے تھے اللہ تمہیں معاف کرے جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے جاؤ، اللہ ساتھ مغفرت دعا بھی دیتے تھے اور بیچتے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے اجازت یہی تھی. اچھا کعب کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی جائیں، کوئی شعر شور پڑھیں، ایک دو اپنی عذر پیش کریں اور آپ کو چھٹی بھی مل جائے گی، ساتھ ساتھ آپ کو مغفرت کی دعا بھی مل جائے گی، سب کو مل رہی ہے. تو کعب نے کہا کہ بہانہ تو میں کر لوں گا، اگر کل اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن میں بتا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر میں کدھر چھپوں گا؟ تو جب قرآن میں میرے بارے میں آ گیا کس نے بہانہ کیا تو پھر میرے لیے تو دنیا میں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں رہے گی. تو میں بہانہ نہیں کرتا، میں سچی بات کروں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی اور کعب بن مالک تینوں گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، ہم سستی کی وجہ سے نہیں آئے. ہم نے کہا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، شام کو نکلیں گے، صبح نکلیں گے، تو بس رہ گئے. تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب اللہ تعالیٰ ہی دیکھے، جاؤ چلے. یہ واپس آ گئے. تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، نہ ملنا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ لین دین کرنا ہے، کوئی تعلق نہیں ان تینوں کے ساتھ.
جب تک ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ اچھا، یہ جو دو بندے تھے ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ بڑے مسکین لوگ تھے۔ یہ تو گھر میں گئے، جا کے انہوں نے مصلے بچھائے، کھانا پینا چھوڑ دیا، رونا شروع اللہ کے سامنے۔ اور یہ جو کعب بن مالک تھی، یہ شاعر تھا، بڑے شاعر تو بڑے زندہ دل ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے واقعہ بیان، کہتے ہیں کہ میرے دوسرے دوست جو تھے دونوں، وہ تو کمزور تھے، وہ تو گھروں میں جا کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا اب گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوگا، چلو جو ہوگا دیکھتے ہیں۔ میں باہر جاتا تھا بازار میں، زبردستی جا کے لوگوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا تھا، میری کوئی بات کا جواب نہیں دیتا تھا۔ میں سلام کرتا تھا، میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیکھتا تھا، میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کوئی مجلس ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی، میں اس میں بھی زبردستی جا کے بیچ میں آگے بڑھ کے بیٹھتا تھا کہ چلو میری جو ہے نا شاید مجھے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے نہیں تھے۔ تو میں نماز میں جان بوجھ کے کوشش کرتا تھا کہ سنتیں پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے بالکل نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتا تھا۔ دل سے تو جل رہا تھا، لیکن دیکھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیا کریں گے میرے ساتھ، لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس دن میں بڑا رویا جب میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے باغ میں گیا، اور وہ میرا جگری یار تھا اور میں اس سے بڑی محبت کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، میں نے باہر سے اس کو دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے نہیں کھولا میرے لیے۔ میں دیوار پہ چڑھ گیا، اوپر سے میں نے اس کو آواز دی، اس نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو قسم دی، میں نے اس کو کہا کہ تجھے میں قسم دیتا ہوں میری طرف دیکھ، مجھ سے بات کر۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تجھ سے بہتر اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ نہیں بولے۔ کہتے ہیں میں بہت رویا، واپس آ گیا، انتظار کرنے لگ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن گزر گئے اسی طرح۔ 40 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کی بیویوں کا بھی ان کے ساتھ بائیکاٹ، بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں رہی، لہذا بیویوں کا بھی بائیکاٹ ہو گیا، بیویاں بھی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ ایک ان میں سے زیادہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے بات نہیں کروں گی اور کچھ نہیں کروں گی، لیکن ان کو کھانا کون پکا کے دے گا، وہ تو پہلے ہی رو رو کے مر رہے ہیں، مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں ان کو کھانا بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں، بس صرف کھانا بنا کے دیں اور بس، بات شات نہیں کرنی، بائیکاٹ رکھنا۔ 50 دن اسی طرح گزر گئے اور یہ لوگ رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تھے مخلصین، یہ صحابہ نا بڑی شان ہے ان لوگوں کی، مخلص صحابہ جو تھے ان کی اپنی ایک شان، اپنا ہی ایک مقام ہے ان کا۔ آپ اندازہ لگائیں، کعب ابن مالک جو بڑے شاعر تھے، مشہور آدمی تھے، ان کو غسان کے بادشاہ نے خط لکھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ کو آپ کے ساتھی نے چھوڑ دیا ہے، آپ یہاں آئیں، ہم آپ کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ یہاں رکھیں گے۔ تو کعب کہتے ہیں میں نے اس کے قاصد کو جو ہے نا اس کے سامنے اس کا خط اٹھا کے آگ میں پھینکا، جلایا، تندور میں ڈالا، اور میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے وہ صرف اس وجہ سے اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہم کل ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اب ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ کافر جو ہے وہ ہم سے طمع رکھنے لگ گئے ہیں کہ ہم ان کی طرف جائیں گے۔ تو بڑے درد کے ساتھ وہ دن گزرا۔ اگلے دن جو ہے رات کو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین ان پہ تنگ ہوگی۔ تو کعب کہتے تھے بعد میں، کہتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم چلتے تو تھے زمین پہ، لیکن ایسے لگتا تھا کہ زمین کے اندر پھنسے ہوئے، ایسی ہماری حالت ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو رات کو یہ اعلان ہوا، سحری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو آپ نے جو بندے ایک دو آئے تھے ان کو آپ نے بتایا جو تہجد پڑھ رہے تھے کہ کعب اور ان لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 2 بندے اسی وقت گھوڑوں پہ آئے تھے فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں، وہ اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے کہ جا کے ہمیں خوشخبری سنائیں، اور ایک تیسرا بندہ تھا وہ ادھر ہی مسجد کے پاس اونچی جگہ پہ چڑھ کے نا اس نے ادھر سے ہی آواز لگائی، زور لگا کے اس نے کہا او کعب تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں گھوڑے والے ابھی نہیں پہنچے تھے، آواز پہلے پہنچائی کہ میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے نا وہ رات کی تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں وہاں آواز سنی تو میں نے ادھر سے ہی کہا اللہ اکبر، اور جو ہے نا سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فجر کی نماز میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد وہ آیتیں پڑھ کے سب کو سنائی۔ اب وہ بندہ جس کی آواز پہنچی تھی نا وہ آیا کعب ابن مالک کے پاس گھر میں کہ میں نے تجھے آواز دی تھی، جو میں بات بتانے کے لیے سارا یہ واقعہ سنایا۔
تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں، جس وقت وہ گھر میں آیا تھا کچھ بھی نہیں تھا سوائے تن کے کپڑوں کے۔ تو اس نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر، باہر کھڑا ہوا، ادھر سے کپڑے اتارے، کپڑے اتار کے ادھر سے باہر پھینک کے اس کو کہ جا میری طرف سے یہی تجھے گفٹ ہے، آج میرے پاس اور کچھ نہیں ہے ورنہ سب کچھ تجھے دے دیتا۔ تو وہ جو ہے نا وہ پھر اپنے لیے کپڑے، کسی کو کہا کہ میرے لیے کپڑے لے آؤ، مانگ کے کپڑے پہنے۔ تو یہ عربوں کی ایک روایت تھی کہ جب کوئی خبر دیتا، خوشخبری دینے والا جب سامنے آ جاتا تو کچھ نہ کچھ ضرور اس پہ نچھاور کرتے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ہمارے کلچر میں بھی یہ ہے نا کہ امتحان میں کوئی پوزیشن اچھی لے لیتا ہے، کوئی اچھا وہ ہوتا ہے تو اس کو خوشخبری دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تو یہ کھلانا پلانا ایک اچھی روایت ہے، کوئی اچھا کسی کو عہدہ مل جائے، کوئی ایسی کوئی خوشخبری کی مبارکباد دینے والے ہوتے ہیں اور کوئی وہ خبر لے کے آتا ہے، اس کو منہ میٹھا کرانا یا اس کو کچھ گفٹ دینا، کچھ ہدیہ دینا، کچھ اس پہ نچھاور کرنا، یہ ایک اچھی روایت ہے اور اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چل رہا تھا۔ تو یہی سویبہ جو تھی ابو لہب کی باندی، اس نے جا کے جب ان کو بشارت دی کہ آپ کو اللہ نے بھتیجا دیا ہے تو اس نے خوش ہو کے اس پر یہ نچھاور کیا کہ اس کو کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ تو پھر انہی سویبہ کا ایک بیٹا بھی، اس کا بھی پیدا ہوا تھا، مصروف نام تھا اس کا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سویبہ اور ان کے بیٹے مصروف، ان دونوں نے پھر ایمان لایا اور دونوں صحابی بن گئے۔ تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور یہ سویبہ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد تھی، جن کا ایک ہی مجلس میں نکاح ہوا تھا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب عبد المطلب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا وہیب کی بیٹی سے ہوا تھا، حالہ ان کا نام تھا۔ تو وہ حالہ جو تھی وہیب کی بیٹی تھی، حضرت آمنہ وہب کی بیٹی تھی۔ تو ان دونوں کزنوں کا نکاح باپ اور بیٹے کے ساتھ ہوا۔ تو چونکہ حضرت حمزہ حالہ کے بیٹے تھے اور حالہ حضرت آمنہ کی چچا زاد تھی، تو اس طرح حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد تھے، رضائی بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سویبہ کا دودھ پیا، پھر عربوں میں قریش میں ایک روایت یہ تھی کہ قریش اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد مکہ میں نہیں رکھتے تھے، وہ ان کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، اور دیہاتوں میں کچھ خاص قبائل تھے جن قبائل میں وہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو مکہ کا معاشرہ تھا اس میں غلام باندیاں بہت تھے، اور غلام باندیاں جو ہیں زیادہ تر غیر عرب تھے، زیادہ تر کے سارے ہی غیر عرب تھے، کوئی ابشا کے تھے، کوئی فارسی تھے، کوئی رومی تھے، مختلف باہر دنیا کے لوگ تھے جو غلام اور ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ ظاہر ہے فارس والے فارسی بولتے تھے، روم والوں کی اپنی زبانیں تھیں، حبشہ والوں کی اپنی زبانیں تھیں، تو خالص عربی زبان ان کی نہیں تھی۔ اب چونکہ مکہ کے اندر باندیاں اور غلام زیادہ کثرت سے لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ان کی باندی تھی جو بعد میں مومن بھی ہو گئی، مسلمان ہو گئی، ام ایمن جن کا برکت نام تھا، وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آپ کی والدہ کے پاس آ گئیں، پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئیں، اور حضرت عائشہ کے ساتھ وہ رہتی تھی، آگے چل کر ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو یہ بھی باندی تھی، اور اس طرح کئی باندیاں تھیں۔ تو چونکہ چھوٹے جن گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے بچوں کے کپڑے چینج کرنا، ان کو نہلانا، ان کو کھلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ غلام نوکر چاکر کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ غلام اور باندیاں جو ہوتی تھیں وہ بچوں کو سنبھالتی تھی، تو ظاہر ہے ان کی زبانیں تو عربی نہیں تھی، اور بچہ تو اسی سے سیکھتا ہے جو اس کو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں بچہ رہتا ہے اسی معاشرے میں بچہ سیکھتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی اپنی اردو صاف نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کی اردو ماشاءاللہ بہت صاف ہے۔ بچے اردو بولیں تو نہیں پتہ چلتا پٹھان ہے، اور والد صاحب جو ہے نا وہ 50 سال ہو گئے ادھر رہتے ہیں لیکن اردو بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ۔ اب ہمارے گاؤں میں بعض جو ہے نا وہ حضرات ہیں جو چرسدہ کے ہیں، بڑے عرصے سے ہمارے گاؤں میں رہائش پذیر ہے،
تو ان کے بچے جو ہیں وہ ہندکو بولتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا یہ پٹھان ہے، لیکن والد صاحب جو ہے وہ اردو بھی بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ وہ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، اچھے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، تو وہ والد جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پختون ہے۔ تو چونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملے ہوئے معاشرے سے سیکھتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں وہ اس ماحول سے سیکھتے ہیں۔ تو عربوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے بچے ان غلاموں باندیوں سے عربی کے علاوہ چیزیں نہ سیکھ لیں، اور دوسرا غلام باندیاں ان کے اپنے اخلاق ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت میں ان غلاموں اور باندیوں کے اخلاق داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے کچھ خاص قبائل انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کا اخلاقی معیار بھی بہت اچھا تھا اور ان کی عربی زبان بھی بڑی صاف تھی۔ تو ان قبائل میں وہ اپنی پیدا ہونے والے بچوں کو بھیج دیتے تھے کہ بچے جب تک بولنا نہ شروع کر دیتے بچے ادھر ہی رہتے تھے۔ 2-2.5 سال کے بعد جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا پھر وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد قبیلہ بنو سعد، یہ جو طائف کا قبیلہ ہے ثقیف، اس کا ہی ایک شاخ تھی بنو سعد کا قبیلہ، بنو سعد ابن بکر۔ اس قبیلے کی 10 عورتیں جو ہے 10 یا 11 عورتیں مدینہ مکہ مکرمہ میں آئیں اور قریش کے پاس کے ہر سال عورتیں آتی تھیں۔ اچھا ان لوگوں کو کیا ہوتا تھا، 2 چیزیں ان کے سامنے آتی، ایک تو یہ کہ دودھ پلائیں گے تو قریش سے ہماری رشتہ داری ہو جائے گی، تو قریش سے ایک رشتہ ناتا ہو جاتا، اور ظاہر ہے قریش کی بڑی شان تھی، بڑی وجاہت تھی قریش کی، پورے عرب کا گویا کہ سردار قبیلہ تھا۔ اور دوسرا یہ فائدہ ان کو ہوتا تھا کہ ان چونکہ وہ دیہاتی قبائل تھے، اسباب معاش کے ان کے پاس کم تھے، تو جس بچے کو وہ دودھ پلاتی تھی تو اس بچے کے والدین پھر ان کو بخشش دیتے تھے، عطایا دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، مال و اسباب دیتے تھے، تو اس طرح ان کو مال بھی مل جاتا تھا اور ایک سلسلہ جو ہے تعلق بھی جڑ جاتا تھا قریشیوں کے ساتھ۔ تو اس طرح ہر سال جو ہے مخصوص ایام میں وہ وہاں سے ان قبائل سے خواتین قبیلے آتے، فیملیاں آتی، اور یہاں سے لوگوں کو جب ان کو پتہ چلتا کہ فلاں فلاں گھر میں بچے ہیں، وہ وہاں چلے جاتے، ان کو بتاتے ہم فلاں، اگر ان کا دل مانتا تو وہ ان کو بچہ دے دیتے تھے، پھر آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے کہ یہ بچہ اتنا عرصہ رہے گا، جو بھی ان کے ہاتھ طے ہوتا۔ تو یہ تقریباً 11 عورتیں آئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ان میں تھی، اور ان سب میں کمزور حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، اور یہ آئیں تو جس سواری پہ سوار ہو کے آئیں وہ سواری بھی بڑی کمزور تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں دیہاتی علاقوں میں بہت قحط تھا، خشک سالی تھی، حالات بڑے خراب تھے، اور خاص طور پہ بنو سعد کے حالات بہت خراب تھے۔ اب ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی نے دے دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی عورت اور گئی نہیں، اس لیے نہیں گئی کہ یہ یتیم ہے، تو یتیم ہے تو وہ کیا دے گا، اس کا باپ ہی نہیں ہے تو ہمیں کون کچھ دے گا، تو لہذا کوئی بھی نہیں گیا۔ اور حلیمہ سعدیہ کو اور کسی گرانے نے اس لیے کچھ نہیں دیا کہ یہ غریب ہے، یہ بچے کیسے تربیت کرے گی، اپنے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنا خشک سالی کی وجہ سے برا حال ہے، کمزور ہی پڑی ہے، خود مر رہی ہے تو ہمارے بچے کو کیسے پالے گی۔ تو اب یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ اور باقی عورتیں جب ساری تیار ہوگی کہ واپس جائیں، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے خامن سے مشورہ کیا، حارث ابن عبد العزیٰ اس کا نام ہے، حارث نام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی والد تھے، بعد میں بنے، ان سے مشورہ کیا کہ وہ جو یتیم ہے عبد المطلب کے گھر میں ہم اسی کو لے لیتے ہیں، کیا پتہ اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہو۔ تو جو خامن تھا اس نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ اس بچے میں بڑی برکت ہے، وہ بچہ ہم نے دیکھا تو وہ بڑا عجیب سا بچہ لگ رہا تھا، تو یتیم ہے لیکن اس کو لے لیتے ہیں، وہ ببرکت بچہ لگتا ہے، روایات موجود ہیں تاریخ میں۔ تو یہ پھر گئیں اور انہوں نے جا کے وہ بچہ لے لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب جب وہ بچہ لے کے آئیں تو تاریخی روایات ہیں کہ جیسے ہی بچے کو انہوں نے گود میں اٹھایا نا، تو وہ حلیمہ جو مر رہی تھی، وہ حلیمہ جو کمزور ہو کے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ واپس جانا اس کے لیے مشکل ہے یہ سفر کر کے، ایک دم سے تر و تازہ ہو گیا، یعنی ایسے نور اتر آیا ان کو، اور ایسے ان کی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، کھانے پینے کوئی کچھ نہیں تھا تو دودھ کہاں سے ہوتا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو دودھ ایسے اتر آیا ایک دم سے۔ اور جب وہ سواری کے پاس آئے تو سواری پہ بیٹھی تو وہ سواری حضرت حلیمہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو سارا قافلہ مجھے کوس رہا تھا کہ تو اتنی مریم اونٹنی لے کے آئی ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی، ہم سب کو بھی ساتھ لیٹ کر رہی ہے۔ تو اب جب واپس جا رہے تھے تو حلیمہ سعدیہ کی سواری پورے قافلے سے آگے تھی،
اب وہ سارے کہہ رہے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ تو نے سواری نہیں لائی ہے، تو مکہ سے چینج کر لی ہے، وہی ہے؟ تو کہتی تھی چینج کر لی ہے، کچھ بھی ہم نے نہیں لایا، لیکن لگتا ہے یہ اس بچے کی برکت ہے۔ تو اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن سے یہ خاص نور تو تھا جو لوگوں کو کھینچتا تھا اپنی طرف۔ اب جب وہ لے کے واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لانے سے بنو سعد پورے میں ہریالی ہو گئی، ایسے برکت ہی برکت ہو گئی۔ اچھا، جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی تھیں، جہاں ان کی گائیں اونٹنیاں چرنے جاتی تھیں، وہ واپس آتی تھی ایسے ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو ان کی برکتیں ہی برکتیں وہ دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت حلیمہ جو تھیں ان کی اس وقت 3 اولادیں تھیں اپنی، ایک بیٹا عبداللہ نام تھا، عبداللہ بن حارث، اور 2 بیٹیاں تھیں، انیسہ اور حذافہ۔ حذافہ جو تھی ان کو شیمہ بھی کہا جاتا ہے، جن کا ہمیں ذکر بھی ملتا ہے، جو بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی، آپ کی رضائی وہ بڑی تھی، تو وہ جب حلیمہ کہیں جاتی تھی تو وہی شیمہ جو تھی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بھال کرتی تھیں، آپ کو کھلاتی تھیں، آپ کو اٹھاتی تھیں اور آپ کے ساتھ لاڈ پیار کرتی تھیں شیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آئی تھی بعد میں، کافی عرصے کے بعد مدینہ طیبہ میں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے آ کے بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں رضائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچان سکے، کیونکہ بچپن میں وہ جو 3-4 سال کی عمر تھی، پھر چلے گئے، زمانہ گزر گیا، اب کئی سال گزر گئے بیچ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے ہم دونوں کھیل رہے تھے تو آپ نے مجھے جو ہے نا بازو پہ کاٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نشان بھی ابھی ہے، میں آپ کو نشان، اس نے نشان دکھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پہچان دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا، ان کو ہدیے تحفے دیے، اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بہن تھی رضائی، جس کا میں نے اتنا اکرام کیا۔ یہ شیمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن۔ حلیمہ سعدیہ کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے، 4 سال بعد۔ ویسے یہ ہوتا تھا کہ 2 سال کے بعد بچے واپس آ جاتے تھے، 2-2.5 سال دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی، 2 سال دودھ پلاتی تھی عورتیں، اور 2 سال کے بعد قریش والے بچوں کو لے لیتے تھے۔ لیکن حلیمہ سعدیہ اور ان کے خامن نے کہا کہ اگر آمنہ کی بچہ کچھ ٹائم اور ہمارے پاس چھوڑ دے تو ہمیں اور اس کی برکتیں ملیں گی، تو یہ واپس لے کے آئیں جب 2 سال کے بعد والدہ کو ملوانے کے لیے۔ اتفاق یہ تھا کہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں بچے بہت بیمار ہو رہے تھے، بخار اور سب کو، تو حلیمہ نے کہا ہم تو اپنا بچہ یہاں نہیں چھوڑ کے جاتے، سارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، یہ بھی بیمار ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، تو اس لیے آپ اس کو واپس ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں۔ تو حضرت آمنہ جو تھی انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لے جائیں، ادھر حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، سارے بچے بیمار ہیں، تو یہ بھی نہ بیمار ہو جائے، تو پھر یہ لے آئیں۔ تو یہ پھر مزید 2 سال رہے۔ اب جب 4 سال گزر گئے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ آگے بھی چل کر اس کا ذکر ہے کہ سینہ چاک، شق کہتے ہیں کھولنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 یا 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ فرشتے آئے، ان فرشتوں نے آ کے آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے دل کو نکالا، اور اللہ کے نور سے اور اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں سے اس کو بھرا۔ آپ کا ہارٹ سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری فرشتوں نے کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھیل رہے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ، بکریاں بھی آپ چراتے تھے، وہاں پہ بکریاں چرا رہے تھے، 4 سال کی عمر ہے، کھیل رہے ہیں۔ اور آپ یہ پختون جو ہے نا، ہمارے تو لوگ جو ہے نا 4 سال کے بچے کا بکریاں چرانا اور کھیلنا اور یہ نہیں سمجھتے اتنا، لیکن جو قبائلی پختون ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ان کے ماشاءاللہ 4 سال کے بچے صحت مند ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ہاں اگر آپ کیمپ میں چلے جائیں تو 4 سال کا بچہ ماشاءاللہ صبح سبزی منڈی میں بھی جو ہے وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے لفافے لے کر بیچنے کے لیے۔ تو یہ قبائلی لوگ جو ہے بعض اقوام کی بڑی قوت ہوتی ہے، 4 سال کا ٹھیک ٹھاک بچہ نظر آتا ہے۔ تو یہ 4 سال کے تھے، تو یہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، تو اسی اثناء میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، ایک سائڈ پہ لے گئے، لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کیا، کھولا، کھول کے دل نکالا، پھر ان کے پاس برف جیسا پانی تھا سفید، اس کے ذریعے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے دل کو دھویا، اور بیچ میں سے کچھ ایک لوتھڑا سا تھا خون کا، وہ نکالا، نکال کے دوبارہ بند کیا، اور بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جب ادھر شیمہ نے اور انیسہ نے اور عبداللہ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا، تو دوڑے دوڑے آئے،
اچھا وہاں نا عجیب حالات تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت خیال رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کو زیادہ کھلائیں, آپ کو علیحدہ سے ٹریٹمنٹ کریں, آپ کو علیحدہ سے آپ کو کھانا دیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ کسی کا حق نہیں کھاتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ جو کچھ ہو سب کے ساتھ مل کے کھائیں, اور اپنے پاس بھی جو ہوتا تھا وہ دوسرے بہن بھائیوں کو کھلاتے تھے. یہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات تھی جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر رہی تھی. اور بچوں میں مطلب مذاق, ہنسی, اچھل کود اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہانت, فطانت, سمجھداری اور سنجیدگی زیادہ غالب تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کا بڑوں کی طرح بہت زیادہ خیال رکھتے تھے, اور کبھی ان کا حق نہیں مارتے تھے. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ رضائی حلیمہ کے بائیں سینے کا دودھ نہیں پیا, دائیں کا پیتے تھے ہمیشہ. جب شروع میں انہوں نے محسوس کیا اس بات کو کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیتی ہوں بائیں طرف سے تو یہ نہیں پیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کے ساتھ دوسرے ان کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ بھی دودھ پی رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ چونکہ پیتے تھے بائیں طرف سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بائیں طرف سے انہوں نے کوشش بھی کی تو آپ نے نہیں پیا. گویا آپ اسی وقت یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے, اس حق کے اندر جو ہے وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ دائیں پہلو سے دودھ پیتے تھے. بہرحال یہ شق صدر کا واقعہ ہوا, یہ بھائی بہنیں دوڑے دوڑے آئے, آ کے بتایا ماں باپ کو, یہ بھی دوڑے دوڑے گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کون لوگ تھے. جا کے پوچھا, بتایا گیا ایسے بڑے خوبصورت قسم کے لوگ تھے, اور بال اور ایسے چمکدار چہرے, اور کہیں باہر سے آئے ہوئے لگتے تھے. انہوں نے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سینہ کھولا, چاک کیا, نشانات نہیں تھے, ظاہری طور پہ نشانات وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک ظاہری چہرے سے تو لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے گھبرائے ہوئے نہیں. لیکن آپ بتا رہے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں ٹھیک ٹھاک ہوں, یعنی اطمینان تھا, سکون تھا. یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا, یعنی یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو سرجری ہوئی اس کا پہلا واقعہ تھا جو وہاں پیش آیا. اچھا یہ چونکہ عربوں میں توہم پرستی, جنات, ان کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ پایا جاتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی جنات کا معاملہ ہوگا, تو جنات نہ ہو. لہٰذا ان کے پڑوس میں کوئی یہودی عالم تھا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ عالمہ تھی, عورت تھی یہودی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس چلے گئے کہ اس کو جا کے کوئی دم شم کروائیں ان کو, یہ نہ ہو کہ کوئی جنات وغیرہ کے اثرات ہو گئے, کوئی اور مصیبت نہ بن جائے. پریشان ہوئے. جب ادھر گئے, اس نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے شور مچا دیا, نے کہا وہ قریش والوں کا وہ بچہ آ گیا ہے جس نے آ کے جو ہے وہ ہم سب کو ختم کر دینا ہے, جس نے بت پرستی کو پاش پاش کر دینا ہے, جس نے حکومت عرب اور اس کو ختم کرو, یہ نہیں تو سب تم سے حکومت اور سارا کچھ تمہارا چھین لے گا. اس نے یہودیوں کو بلانا شروع کر دیا. یہ گھبرا کے ادھر سے بھاگے بھاگے فوراً گھر آئے. دونوں خامد بیوی نے مشورہ کیا کہ جلدی کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس والدین کے پاس پہنچاؤ, کوئی اور مسئلہ نہ ہو. اب واپس آئے, انہوں نے کہا کہ اس کو جنات کا مسئلہ ہو گیا تھا وہاں پہ. حضرت آمنہ نے کہا کہ جنات ونات کوئی بھی نہیں ہے, یہ میرا بیٹا جنات والا نہیں ہے. دادا بھی آ گئے جناب عبد المطلب, انہوں نے کہا کہ آپ جنات سمجھ رہی, جنات نہیں ہے, یہودی علماء نے ہمیں بتایا کہ یہ بڑا ہو کر نبی بنے گا, تو آپ بے غم رہیں, یہ کوئی جنات شنات نہیں ہے, اس کو کوئی جنات کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اس نے تو بڑے ہو کے نبی بننا ہے, جنات اس کو کیا کہیں گے. تو یہ تو یہودی علماء نے بتایا. اور حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ جنات شنات نہیں ہے, اس کی پیدائش میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تمہیں میں بتاؤں اور تم نے دیکھا ہوتا تو تم اور پریشان ہو جاتی, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی واقعہ, انہی واقعات کا تسلسل ہے جو پہلے سے ہو رہے تھے. تو اس طرح جو ہے 4 سال کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ کے پاس تشریف لے آئے. پھر اس طرح جو ہے یہاں رہے. تقریباً اس کے 2 یا 2.5 سال بعد پھر حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر, اور پھر ان کے جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تھے ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی, جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا. تو بنو نجار میں وہ رہ گئے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے, تجارتی قافلے میں گئے تھے, واپس آئے تو وہیں بیمار ہوئے, وہیں رہ گئے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا.
تو ان کی قبر پر حاضر ہونے کے لیے یہ یہاں سے گئی. حضرت آمنہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ساتھ میں جناب عبد المطلب تو نہیں تھے، ان کے کوئی چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی ساتھ تھے. یہ چلے گئے اور جب وہاں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جو قبر تھی اس پہ گئے. مدینہ طیبہ میں دار النابغہ میں وہ قبر اس وقت واقع تھی، وہاں چلے گئے. وہاں حاضری کے بعد جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو رستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئی. تو رستے میں بیمار ہوئی تو رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ابوا نامی جگہ ہے، وہاں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا. پھر چونکہ ان کی روایت تھی جہاں کوئی فوت ہوتا تھا وہیں اس کو دفن کر دیتے تھے، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے چچا کے ساتھ واپس اکیلے پھر مکہ مکرمہ میں آئے. اس سے حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بڑے غم زدہ ہوئے. تو اس طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لے لیا. اب یہ ہوا کہ جناب عبد المطلب بہت خیال رکھتے تھے اور ام ایمن کو کہتے تھے، روایات میں ہے کہ برکت اس لڑکے کا خیال رکھ، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، یہ بڑا ہو کر نبی بنے گا. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس لڑکے کا بہت خیال رکھنا، میرا یہ بیٹا بڑا ہو کر نبی بنے گا، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، اس کو گھر میں ہی رکھنا، اور جہاں کہیں یہ جائے اس کے ساتھ جانا ہے. تو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے جناب عبد المطلب. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو یاد ہے آپ کے جب دادا وفات کی؟ تو آپ نے فرمایا بالکل یاد ہے، اس وقت میں 8 سال کا تھا جب میرے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا. تو بعض تاریخی روایات میں ہے، بعض دیگر لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے اور اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے وفات پائی تو مکہ میں ہی ان کا جنازہ ہوا اور جہون میں ان کو دفن کیا گیا. اپنی جو ان کی ابراہیمی روایات تھی اس کے مطابق انہوں نے دفن کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے، ہم نے خود ان کو اس وقت سے دیکھا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو بچپن کا مرحلہ تھا، 8 سال کا یہ خاص زمانہ، یہ بڑا ہی یعنی ایسا تھا کہ ایک کے بعد دوسری جو ہے آزمائشیں تھیں. لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ٹھہراؤ، سکون، سنجیدگی، بے انتہا کی ذہانت اور فطانت کے ساتھ ایک بہت زیادہ سنجیدگی. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ذہین فتین ہوتے ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان تھا، شرارت نہیں تھی، سکون، وقار اور ٹھہراؤ تھا، سنجیدگی تھی. بچپن میں ہی بہت سنجیدگی تھی. اور پھر آپ کے اندر ایک حسن اور کشش ایسی تھی کہ سب لوگ ایسے آپ کو دیکھ کے آپ کی طرف جو ہے وہ ایک دم سے مائل ہو جاتے تھے اور جھک جاتے تھے آپ کی طرف، اور آپ کو دیکھ کر جو ہے بے اختیار آپ سے محبت کرنے لگ جاتے تھے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن ملا ہوا تھا. اور یہاں ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی شاید اس پہ ہم نے ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے حسن عطا فرمایا. بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہل زمین کو حسن عطا فرمایا وہ ایک حصہ ہے اور 40 حصے اس کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. یعنی یوسف علیہ السلام کو ظاہری جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے، چمک دمک، اس میں وہ بہت حسین و جمیل تو منفرد تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاذبیت بہت زیادہ تھی. رنگ تو آپ کا بہت سفید نہیں تھا، گندمی رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جاذبیت اور کشش اتنی زیادہ تھی کہ اتنی کشش دنیا میں کسی اور کے اندر نہیں ہوئی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی. تو جو مانوی حسن ہے، جو ہوتا ہے نا بناؤ، یعنی چہرے کی بناوٹ کا اور جو چال ڈھال کا اور ظاہری ڈھیل ڈول کا اور جو نئے نقشے کا حسن ہوتا ہے، جس کو حسن کی اصل معنویت ہوتی ہے، رنگ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل جو حقیقت حسن کی ہوتی ہے وہ نقشوں کے اندر ہوتی ہے، جذب کے اندر ہوتی ہے، کشش میں ہوتی ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ عطا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بچپن میں ہی اس کا ایک عجیب اثر تھا کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ، ہم عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے، سب بے اختیار محبت کی وجہ سے، آپ کی کشش کی وجہ سے آپ کی تعظیم تکریم پہ اتر آتے نبوت سے پہلے. تو اسی لیے اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مقام حاصل تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصاف میں، سچائی میں، بات کی درستگی میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں اس پورے معاشرے میں ایک منفرد حیثیت اور ایک شان خاص علیحدہ ایک رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نبی کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔